صحیح نہیں ہے، تمہارے گھر کا انداز ہو سکتا ہے لیکن ہمارا گھرانہ بڑا اونچا گھرانہ ہے، شریف خاندان ہے، ہم کھائے پیے لوگ ہیں، ہمارے گھر کا طور طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ اس طرح کے جو طنز ہوتے ہیں تو اس سے مسئلہ گویا کہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آگے طنز کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم عقل کے دشمن ہو، کہا جاتا ہے کہ عقل بھی تو کوئی چیز ہے، اس کا بھی تو کچھ لحاظ رکھنا چاہیے. بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سب سے زیادہ بے سلیقہ انسان ہو. اس طرح کے طنز جب ہوتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے دل پھٹنے لگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ تم نے جو کام آج کیا ابلیس بھی تم سے شرما جائے گا. کبھی جو ہے عورت کشادہ ہاتھ ہوتی ہے، خرچ کر دیتی ہے تو شوہر اس پر ناراض ہوتا ہے اور بگڑتا ہے کہ تم بہت کشادہ دست ہو، تو فوراً وہ پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ وہ کہنے لگتی ہے کہ ہم کو کیا معلوم کہ کسی فقیر فتو کے گھر میں ہماری شادی کروا دی ہمارے والد صاحب نے. تو شوہر پھر پلٹ کر جواب دیتا ہے اوہو تم بڑی حاتم طئی کی بیٹی ہو کیا. اس طرح کے جو جملے چلتے ہیں، اس طرح کی جو تنقیدیں ہوتی ہیں، اس سے گھر کا ماحول بڑا مقدر ہو جاتا ہے. تنقید کرنے کی بھی ضرورت ہو تو اس میں بڑا احسن پہلو ہونا چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. مثلا سالن خراب ہے، فوراً اسے تنقید کرنے کے بجائے بعض طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کا سالن تو بہت اچھا ہے لیکن اس سالن کو تم نے گزشتہ ہفتے جو بنایا تھا وہ ٹیسٹ کچھ اور ہی تھا، شاید اس میں وہ مسالہ تھا، تم نے اس بار وہ مس کر دیا. ایک انداز ہو سکتا ہے بات کرنے کا کہ اسی بات کو آپ کہنا چاہیں تو زاویہ بدل کر، جملے بدل کر، لب و لہجہ بدل کر بھی وہ بات کی جا سکتی ہے. تو ایک طریقہ تنقید کا جو ہے یہ انتہائی سخت دشمن ہے گھروں کے اندر سکون کو غارت کرنے میں اور خوشی اور مسرت کو ختم کرنے میں، تنقید اور بے جائے اعتراض. نمبر 2، طنز، طعنے، آوازیں کسنا، الزام تراشی. یہ گلے پر چھری چلانے سے زیادہ سخت چیز ہے. گلے پر چھری چل جائے تو آدمی ایک بار ختم ہو جاتا ہے، اور شکنجوں سے بوٹیوں کو نوچ لیا جائے تو وہ تو آسان ہے، لیکن اس سے زیادہ شدید تکلیف کا باعث یہ طنز اور جملے کسنا اور آوازیں کسنا اور طعنے دینا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساس بہو کے درمیان عموماً یہ سب باتیں، جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ فقیروں کا خاندان ہے تمہارا خاندان ہلکے لوگوں کا خاندان ہے، ارے تمہارے گھروں کے اندر کیا کھائے پیے ہوں گے. ہم نے تو بچپن میں کہ وہ بھی پڑھا تھا بڑے گھر کی بہو نام کی کا ایک مضمون، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بہو کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو گھی بچ کر برتن سے نالے میں جاتا ہے اتنا گھی تو آپ کے گھر میں استعمال بھی نہیں ہوتا. یہ سب بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ایک دوسرے پر طنز اور طعنے کسے جاتے ہیں. کبھی بیچاری جو ہے بیمار ہوتی ہے تو اچھی بیمار سے شادی کر کے لائے، ایسا لگتا ہے گویا کہ زندگی بھر صحت مند رہنے کی کوئی گارنٹی سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، اور بہو کے بارے میں رشتہ دار آتی تو آہستہ سے کہتے ہیں بڑی بیمار ہے ماں، ہمیشہ سردی، ہمیشہ بخار، فلاں ہے اس کو. تو یہ جو چیزیں جب جملے کسے جاتے ہیں اور طعنے جو دیے جاتے ہیں، اس سے بھی خاندان جو ہے بگڑتا ہے اور خوشی ختم ہوتی ہے. طنز اور طعنے اور تشنے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے ایک نفرت کا ماحول گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور نفرت جب بڑھتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے بدخواہی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ترک کلام ہو جاتا ہے اور بدسلوکیاں شروع ہو جاتی ہیں، گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. لڑکی جواب دیتی ہے تو زبان دراز ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتی تو بدھو قسم کی ہے، منہ ہی نہیں کھولتی، زبان ہی نہیں کھولتی. ایسا کرو تب بھی مجبوری، ایسا کرو تب بھی کوئی الزام لگتا ہے. نفرت کا جب ماحول ہو جاتا ہے تو خاموش رہنا بھی ایک گناہ اور جواب دینا بھی ایک گناہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے گھر کا ماحول بہت گویا کہ مقدر ہو جاتا ہے، دلوں میں الفتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک لاوا پکتے رہتا ہے اور سارے لوگوں کی برائیاں جمع کرتے جاتے ہیں، کب ضرورت پڑے اور کب جو ہے وہ سارا کھاتا کھول کر رکھا جائے. اس طرح سے معاملہ جو ہے نفرت اور طنز سے گھروں کے اندر خوشگواری ختم ہوتی ہے، اور جسے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا ہوتی ہے. لڑکا ہے تو ہو جاتا ہے، بہو ہے تو احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ذہنی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، تناؤ اور کشیدگی ہوتی ہے. نمبر 2. نمبر 3، شکوے اور شکایت، گیلے اور فریاد. خاص کر گھر کے بڑے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد گھروں کے اندر بعض بزرگوں کے پاس شکووں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. صبح اٹھ کر جا کر بیٹھے تو رات کا شکوہ، کھانسی ہو رہی تھی اور نیند نہیں ہوئی تھی، اور نہ بہو آ کر پوچھی، نہ تم آ کر پوچھے، نہ دوا ہم کو دیا، نہ پانی گرم کر کے تم نے دیا. یہ وہ شکایتوں کی ایک لمبی فہرست سامنے جوڑ کر رکھ دیتے ہیں. ان کی پوری زندگی شکایتوں کے ارد گرد گھومتی ہے. پڑوسی سے شکایت، بیٹے سے شکایت، بہو سے شکایت، بیوی سے شکایت، مسجد کے متولی صاحب سے شکایت، سب سے شکایت. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکایتوں کے گویا کہ انبار ان کے پاس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انا کے شکار ہیں،
انا کے پجاری ہیں، انا پرست ہیں، اور انا ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گھروں کے اندر خوشی اور مسرت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشگوار خاندان کے لیے یہ سم قاتل ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے خوشگواری کا، شکوے اور شکایات۔ اس کے نتیجے میں آدمی بیمار ہوتا ہے، ذہنی بیمار ہوتا ہے، ساس ہو کہ بہو ہو یا سسرے ہوں، اس کے نتیجے میں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے پلیتے لاتے ہیں، یہ سب اپنا کیا کرایا ہے، لیکن جاتے ہیں علاج کے لیے وہاں فقیروں کے پاس اور عاملوں کے پاس، اور کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تناؤ، یہ کشیدگی، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، سوشل تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، سوشالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، یہ سب جو ہے اپنے آپ سے گویا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لینے کا کہ ہم مانا ہے۔ اور آخر چیز ہے سسرال والوں کا حاوی ہونا۔ یہ چار چیزیں ہیں، عورت پر، بہو پر جب سسرال والے حاوی ہو جاتے ہیں تو اس گھر کے اندر خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، کئی گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور اسے بہت لوگ چھپا کر رکھتے ہیں۔ بہو سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہر حال میں وہ نبھائے گی، ہر حال میں وہ دلداری کرے گی، ہر حال میں سسرال والوں کو وہ جو ہے گویا کہ ان کی خاطر مدارت کرتی رہے گی۔ یہ گویا کہ بہو سے جو توقع کی جاتی ہے کوئی آسان بات نہیں ہے، اور توقعات رکھنا یہ طفلانہ چیز ہے، یہ بچکانہ بات ہے کہ آدمی جب توقعات رکھتا ہے تو اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایکسپیکٹیشن بگیٹس ڈس اپوائنٹمنٹ، جب آدمی توقعات رکھتا ہے تو وہ نا امید جلد ہو جاتا ہے۔ توقع جو ہے مایوسی کو جنم دیتی ہے، ایکسپیکٹیشن ریڈیوسز جوائے، توقعات کے نتیجے میں خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی تو ہمارے ایک دوست نے مجھے یہ نکتہ بتایا کہ دیکھو جب شادی ہو تو بیوی سے اندیشے زیادہ رکھو، توقعات کم رکھو۔ بعض لوگ ہوتی توقعات زیادہ رکھتے ہیں، جیسے بیوی آئے گی امید ہوتی ہے۔ صاحب ساس لوگوں سے بھی پوچھئے، جیسے شادی کر کے بہو کو لاتے ہیں تو کام والیوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، جو گھر جھاڑنے کے لیے آتی تھی اسے بھی روک دیتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے جو آتی تھی اسے بھی روک دیتے ہیں۔ جب بعض ساس تو یہ کہتے ہیں میں بہت اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مریض ہو گئی ہوں، گھر میں کوئی کھانا پکانے والی نہیں، جھاڑو دینے والی نہیں، برتن دھونے والی نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو شادی کر دوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں ایک نوکرانی لانا چاہتی ہوں۔ اصل میں بیٹے کو بیوی تلاش کرنا چاہیے، مگر ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ بیٹے کو بیوی تلاش نہیں کرتے، اپنے لیے ایک بہو تلاش کر کے لاتے ہیں، گھر کے لیے ایک نوکرانی تلاش کر کے لاتے ہیں۔ مجھے ایک ایسا قصہ یہ معلوم ہے کہ ایک لڑکی پر کافی ظلم ہوتا تھا، اور لڑکی کا جو باپ ہے عموماً ڈرتا ہے، سہمتا ہے، لیکن وہ باپ بڑا دلیر تھا۔ اس نے فون رنگ کیا اور اپنے داماد کی مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کی ساس سے اس نے گفتگو کی، کہا کہ ماں جی تم ہمارے گھر آئی تھی اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ تمہارے بیٹے کے لیے ایک اچھی بیوی چاہیے، تو اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کے لیے ایک اچھی بیوی فراہم کی۔ اگر آپ پوچھتی کہ آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے جو ایک نوکرانی چاہیے، ایک کام والی چاہیے تھی، تو میرے گھر کے پڑوس میں ایک جھونپڑ پٹی ہے، میں آپ کے لیے 4 کام والی بھیج سکتا تھا۔ آپ تو ہمارے گھر آئی تھی یہ مانگتے ہوئے کہ آپ کے بچے کے لیے ایک بیوی چاہیے، لیکن آپ کام لیتے ہیں میری بچی سے اس طرح سے جس طرح سے ایک نوکرانی ہے۔ وہ جو شرمائی اور وہ جو پشیمان ہوئی، اس کے بعد اب اس کی بہو کے ساتھ وہ معاملہ کرنا اس نے ترک کر دیا۔ تو یہ ہے سسرال والے جب حاوی ہو جاتے ہیں تو وہاں اس گھر کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا کہ بیوی سے جو توقعات، کہ آدمی سوچتا ہے میری بیوی آئے گی تو وقت پر جو ہیٹر آن کرے گی، پانی گرم کرے گی، میرے کپڑے استری کرے گی، میرے لیے فلاں مہیا کرے گی، فلاں کام کرے گی، بہت امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اب آنے کے بعد معلوم ہے کہ بیوی کو جو آئرن کرنا نہیں آتا، بیوی کو کھانا پکانا نہیں آتا، تو اس سے بڑی نا امیدی ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے آدمی یہ گویا کہ اس سے اندیشے رکھے کہ میری بیوی شاید اسے پکانا نہ آتا ہو، میری بیوی سلیقہ مند نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا پکانے والی ہے تو آپ کا ایک اندیشہ ٹوٹے گا، آپ کو ایک خوشی ہوگی۔ وہ ایک اچھا کام کرے گی تو آپ کا ایک اندیشہ ٹوٹے گا، آپ کو خوشی ہوگی۔ تو اندیشے رکھنا تو ٹھیک ہے، توقعات رکھنے کے نتیجے میں توقعات ٹوٹتے ہیں تو نا امیدی ہوتی ہے اور مایوسی ہونے لگتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے کہ سسرال والے جو حاوی ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ عورت جو ہے پشمردہ ہو جاتی ہے، منحوس کہا جاتا ہے، اس کی ہر حرکت پر ٹوکا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے تو اس کے لیے لعنت، ملامت کی جاتی ہے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے بھی گر سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہوتا ہے، لیکن ان سب میں جو ہے خوب بہو پر حاوی ہو جاتے ہیں اور چرب زبان ہے، فلاں ہے، اس طرح کے طنز و طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ 4 دشمن ہیں کہ سسرال والوں کا حاوی ہونا، یا پھر جو شکوے شکایات کرنا، طنز و طعنے کرنا یا تنقید کرنا، اس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول کیسے خوشگوار ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو خاندان کی خوشگواری کو ختم کرنے کے 4 عناصر ہیں۔
وہ 4 عناصر کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے جن سے خوشگواری خاندان کے اندر آتی ہے، ڈائنامکس آف ہیپی فیملی۔ ان میں سے پہلی چیز جس سے خاندان کے اندر خوشی آتی ہے وہ